ابو سعید عبداللہ بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میری لڑکی فاطمہ بعمر 16 سال ایک دن اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی کہ اسے ایک جن اٹھا کر لے گیا۔ میں نے یہ حالت اپنے محسن حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا، آج رات کوخ کے ویران خانے میں فلاں ٹیلے پر بیٹھ کر اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ کر بیٹھ جانا، اور دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیتی عبدالقادر پڑھنا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے پاس جنات کے مختلف لشکر آئیں گے، ان جنوں سے خوف زدہ نہ ہونا۔ صبح کے وقت جنوں کا بادشاہ تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں اپنی حاجت بیان کرنے کو کہے گا۔ تم اسے بتانا کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھیجا ہے اور میری لڑکی یوں گم ہو گئی ہے۔ میں نے ٹیلے پر پہنچ کر حسب ارشاد دائرہ بنا لیا تو آپ کے فرمان کے مطابق جنوں کے کئی لشکر میرے ارد گرد آتے رہے، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ بھی جنات کا ایک عظیم لشکر لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، بھائی، میں تمہاری کون سی خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ جب میں نے حضرت شیخ کا نام لیا تو احتراماً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور زمین بوسی کر کے دائرے سے باہر بیٹھ گیا اور مجھے اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اپنی بیٹی کا قصہ سنایا تو اس نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ دریافت کرو یہ کس کا کام ہے، مگر جب سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو ایک سرکش جن حاضر کیا گیا جس کے پاس لڑکی تھی۔ جنہوں نے بتایا کہ یہ سرکش جن چین کے جنات میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم اس لڑکی کو شیخ عبدالقادر کے شہر سے کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ اس سرکش جن نے کہا، مجھے اچھی لگی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اس مردود کا سر قلم کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لڑکی میرے حوالے کر دی گئی۔ میں نے بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسا فرما بردار میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرامات ہیں حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ ان سے مختلف علوم و فنون پڑھا کرتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے، اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالق کی رائے اور تنہا اور 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کے لیے وضو کرتے اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے، یہاں تک کہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے
اور اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے۔ 15 سال تک رات بھر میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان آج بھی آپ کے کروڑوں عقیدت مندوں اور مریدوں کی توجہ کا مرکز اور محور ہے کہ جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو فوراً پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شکر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو، اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ شکر کرنے کا حق ادا نہیں پایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ولادت سے وصال تک شریعت کی آئینہ دار رہی۔ آپ حیات ناپائیدار کی شب و روز میں ایک لمحے کے لیے بھی جادہ مقتسم سے ذرا برابر نہ ہٹے، بلکہ آپ نے اتباع سنت کے سلسلے میں جبل استقامت بن کر ہر شیطانی منصوبے کو خاک میں ملا دیا اور اپنے پیش رو کے لیے باعث صد افتخار اور قیامت تک آنے والے طالبان حق کے لیے مشعل راہ بن گئے، اور بطن مادر سے ظہور فرماتے ہی اپنی ولایت و کرامت، فضل و شرف کا اعلان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5ویں صدی ہجری کے قریب میری امت پر آفت کے پہاڑ توڑے جائیں گے، جو کوئی اس سے بچ نکلے گا تو اسے استقامت نصیب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ان سیاہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک ایسے روشن مہتاب کی ضرورت تھی جس کی ضیاء پاشیوں کا فیض دائمی ہو، لہٰذا اس دائمی فیض کا مہتاب سرزمین جیلان سے طلوع ہوا، جسے ساری دنیا غوث الاعظم شیخ عبد القادر گیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ حضور غوث پاک کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ واعظ و تلقین کیوں نہیں کرتے؟ اس پر آپ نے بسط احترام عرض کیا کہ میں اجمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو واعظ و تلقین کی اجازت عطا فرمائی۔ فیضان گنبد خضرا سے فیضیاب ہو کر جب آپ خطاب فرماتے تو آپ کو سننے کے لیے ہر طبقہ خیال، مکتبہ فکر کے لوگ اور مشائخ کے علاوہ خاص و عام کی بڑی تعداد شامل ہو جاتی۔ بعض اوقات وزراء، حکمران، غیر مسلم بھی سامعین ہوتے، اور خطاب کے اختتام پر بیعت کرنے والوں کی طویل صف ہوتی۔ آپ کے مجمع میں 80,000 سے زائد لوگ شریک ہوتے، اور 400 کے قریب آپ کے مریدان خطابات کو قلم بند کرتے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں آج کے دور میں ولی کامل، غوث وقت اور مجدد وقت کا زمانہ ملا، ان کی صحبت و سنگت ملی۔ دعا ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق اس عظیم رہنما کی رفاقت، صحبت اور سنگت ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔